اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے، اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان لانے والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون، جس کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا مالعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا، دونوں ملک مصر میں پہنچے۔ آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دروگی مقبرہ کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کے اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جان سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے میں 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے اسے پورے شہر کی دروگی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا، مزید یہ کہ اگلے 2 سال کا جزیہ معاف کرا دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی۔ لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھی کہ مذہب یوسف و یعقوب کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا، بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدائے برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف و یعقوب کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے بعد فرعون نے تمام بت تڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا گردانا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری طرف قوم قبطی کو اعلیٰ مراد سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ان ہی میں سے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظالم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب میں دیکھا 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبودوں کے پیر اکھڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعوے دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔
فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ سکی، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا۔ اگرچہ کچھ تاخیر ہو، رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات کٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے چار سو روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کو سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا، حق کو جیت ہوئی اور باطل کو شکست فاش ہوئی۔